بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، چکوال سے شروع ہونے والا تباہی کا سلسلہ اس وقت کے پی کے آزاد کشمیر بلوچستان تک پھیل چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے چکوال میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، بارشیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اب یہ سلسلہ آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں تک پھیل گیا ہے۔ یہ کچھ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا، گزشتہ سال بھی واقعات ہوئے تھے، لیکن اس بار تو حد ہو گئی ہے۔ ویسے ماہرین جو ہے موسمیات کے حوالے سے جو نظر رکھے ہوئے ہیں ماہرین، وہ تو کافی سالوں سے خبردار کر رہے تھے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں اس قسم کے رنگ دکھائیں گی، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر یہی ایک رویہ ہے، چاہے عوام ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، کہ وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ عملی اقدامات وہ کسی سطح پر نہیں ہوتے، ہاں وقتی طور پر وہ ہلا گلا ضرور ہوتا ہے، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ معاملہ کچھ ٹھنڈا پڑتا ہے وہ سارے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو صورتحال اب ہو رہی ہے، یہ بہت ہی خطرناک منظر اور مستقبل کے حوالے سے بہت ہی خطرناک صورتحال کا بتا رہی ہے۔ اگر یہاں ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو آنے والے وقتوں میں یہ معمول بن جائے گا، ہر سال ہمیں یہ تباہی دیکھنی پڑے گی۔ ہم نے کب سنا تھا کلاؤڈ برسٹ کا؟ کبھی کبھار اکا دکا کوئی واقعات ہوتے تھے، لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، لیکن اب تواتر کے ساتھ کسی ایک علاقے نہیں، جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ چکوال سے شروع ہو کر آزاد کشمیر، باجوڑ، ونیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ والی صورتحال یہ معمول بن چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی کے مناظر ہیں وہ دیکھے نہیں جاتے۔ اس وقت جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق صرف کے پی کے میں 321 سے زائد لوگ وہ جان سے گئے۔ اسی طرح اربوں خربوں روپے کا اب تک مالی نقصان ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ میں تحفظ بتا رہا ہے کہ مزید جو ہے وہ بارشیں متوقع ہیں۔ عام بارشیں ہوں تو چلے کوئی بات نہیں، یہ تو معمول کی بات ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے، لیکن یہ جو کلاؤڈ برسٹ والا معاملہ ہوا ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے بعد، گلیشیئر جو پگھل رہے ہیں، اس نے بالکل الارمنگ صورتحال پیدا کر دی ہے۔ دنیا بھر میں واقعات ہو رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے پاکستان ٹارگٹ ہوا ہے اور جس قسم کی صورتحال پاکستان میں ہے، یہ کم دیکھنے میں مل رہی ہے۔ اور اب ماہرین بتا رہے ہیں کہ یہ ہر سال ہونے جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ تباہی کے مناظر صرف ہم نے اب ہی دیکھنے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں عوام نے اور حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور کرنے والے کام مسلسل اور تسلسل کے ساتھ نہ کیے تو پھر یہ تباہی جو ہے یہ ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس تباہی کو دیکھتے ہوئے بڑی ہوں گی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ماحول کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے چاہیے، اور اس حوالے سے شجرکاری مہم صرف کاغذی نہیں، الفاظ کے ذریعے نہیں، صرف دو چار پودے لگانے سے معاملہ حل نہیں ہونے والا، بلکہ منظم انداز سے شجرکاری مہم کا آغاز ہو۔ اسی طرح اس مہم میں بچوں کو شامل کریں، بڑوں کو شامل کریں، خواتین کا حصہ دار بنائیں، تو تب ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چل کر کئی سالوں بعد یہ تھم جائے گا۔ اسی طرح جو ماحول کو گندا کرنے والے جو بھی کام ہیں، ہم خشت بھٹوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن زگ زیگ ٹیکنالوجی کہاں گئی؟ کتنا عمل ہو رہا ہے؟ کون اس کو مانیٹر کر رہا ہے؟ بس سردیاں آئیں گی، جب کچھ سموگ وغیرہ ہوگا تو اس وقت ہمیں یہ اعلانات ہوتے بھی نظر آئیں گے، مانیٹرنگ ہوگی، لیکن اب ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت اس معاملے کا وقت نہیں آیا، اس لیے آرام سے سب بیٹھے ہیں، لیکن آرام سے بیٹھنے والا کام نہیں ہے۔ تو ماحولیات کو لے کر سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، عوام سے بھی میری گزارش ہوگی کہ ساری صورتحال میں جب تمام ذمہ داران یہ کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں کا رخ نہ کیا جائے، وہاں صورتحال بڑی خراب ہے، تو اس کے باوجود کہ لوگ وہ شہید ہو رہے ہیں، جہاں باک ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی سینکڑوں لوگ اپنے بچوں کو لے کر ان علاقوں میں سیر و سیاحت کی غرض سے نکل پڑتے ہیں۔ اب یہ کون سی سیر و سیاحت ہے کہ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو دو پل لگا رہے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ برسات کے موسم میں عمومی طور پر لینڈ سلائڈنگ، سیلاب اور دیگر جو خطرناک عوامل ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب تو صورتحال ہے ہی بحرانی، اب تو صورتحال
صورتحال ہے یہ انتہائی خطرناک۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر آپ بچوں کو لے کر سیر و سیاحت کے لیے ان علاقوں میں جا رہے ہیں تو یہ سیر نہیں، یہ خودکشی ہے، خدا کے لیے اس سے بچیں، ان علاقوں سے دور رہیں جب تک صورتحال معمول پر نہیں آتی، اس وقت تک آپ ان علاقوں کا رخ نہ کریں جہاں کے حوالے سے انتظامیہ نے الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ سیاحت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن سب سے قیمتی اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی اپنی جان ہے، آپ کی فیملی کی جان ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت تھا کہ پانی کا سیلاب آتا تھا، اب پتھروں کا سیلاب آ رہا ہے۔ بڑے بڑے پتھر ایسے لڑک رہے ہوتے ہیں جیسے نیچے کوئی ان کو کسی نے پہیے لگا دیے۔ اب قدرتی جو آفات ہیں اس کے ساتھ مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اللہ نے ہی آپ کو دماغ دے رکھا ہے، اس کا استعمال کریں۔ تو اس تباہی کے جو حوالے سے جو ایک معاملات ہیں اس کو کم تر سطح پر لایا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہو، عوام ہو، دیگر اور ادارے ہوں، مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح یہ اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہر سال سیلاب کی شکل میں یہ نقصان ہوتا ہے، تو اس کا صرف آپ 50% بھی بجٹ کے طور پر ماحولیات پر لگانا شروع کر دیں تو یقین جانیے یہ تباہی کچھ عرصے کے بعد جا کر رک جائے گی۔ اور اگر ہم نے وہی کام کیا، وہی سیاسی نعرے بازی کی، وہی الزام تراشی کی معاملے کو آگے بڑھایا تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو خوبصورت پہاڑ ہیں، یہ ہمارے لیے موت کا پیغام بن جائیں گے۔ اور قدرت بار بار بتا رہی ہے، بار بار جو ایک وارننگ ہے وہ دے رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ کبھی کبھار بجلی گرنے، آسمانی بجلی گرنے کے واقعات ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پہاڑی علاقہ ہو، میدانی علاقہ ہو، ہر سال درجنوں لوگ آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، سیلاب ہو گیا، یہ ساری صورتحال جو ہے بہت ہی الارمنگ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ قدرت کی طرف سے وارننگ بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عوام اس ساری صورتحال میں کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔